بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب حکم الاسراء۔ الفصل الاول۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال عجب اللہ من قوم يدخلون الجنة في السلاسل وفي رواية يقادون الى الجنة بالسلاسل، رواه البخاری۔ وعن سلمة بن الأكوع رضی اللہ عنہ قال أتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم عین من المشرکین وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انتفل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه فقتلته فنفلني صلبه، متفق عليه۔ وعنه رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حوازن فبينا نحن نتزحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناقه وجعل ينظر وفينا زعفة ورقة من الزهر وبعضنا مشاة إذ خرج يشتد فأتى جمله فأثاره فاشتد به الجمل فخرجت أشتد حتى أخذت بختام الجمل فأنخذته ثم اقترضت سيفي فضربت رأس الرجل ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاه فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس فقال من قتل الرجل؟ قالوا ابن الأكوع فقال له صلبه أجمع، متفق عليه۔ ونبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد بن معاذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء على حمار فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم إلى سيدكم فجاء فجلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء نزلوا على حكم قال فإني أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تسب الذرية قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك وفي رواية بحكم الله، متفق عليه۔ ونبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له سمامة بن سال سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سوار المسجد فخرج لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك يا سمامة؟ فقال عندي يا محمد خير، إن تقتل زاد من وإن تنعم تؤمن على شاكر وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان الغدو فقال له ما عندك يا سمامة؟ فقال عندي ما قلت لك، إن تنعم على شاكر وإن تقتل زاد من وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد فقال له ما عندك يا سمامة؟ فقال عندي ما قلت لك، إن تنعم على شاكر وإن تقتل زاد من وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاقتلت ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا محمد والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين كله إلي، ووالله ما كان من بلد أقبض إليك من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد الأمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر، فلما قدم مكة قال له قال أصبوت؟ فقال لا ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم واختصره البخاري۔ وعن جبير بن المطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له، رواه البخاري۔ وعن أنس رضي الله عنه أن سمعني رجل من أهل مكة حبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم متسلحين يريدون غيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأخذهم سلما فاستحياهم، في رواية فعتقهم، فأنزل الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديهم عنهم ببطن مكة، رواه مسلم۔ وعن قتادة قال ذكر لنا أنس بن مالك أن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر بأربعة أشهر رجلا من صناديد قريش فقذفوا في تويج من أتواء بدر خبيث مخبث، وكان إذا طهر على قوم أقام بالأرصة 3 ليال، فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى واتبعه أصحابه حتى قام على شفة الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال أمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تكلم من أجساد لا أروى لها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده
ما أنتم بأسمع لما أقول منه، وفي رواية ما أنتم بأسمع منه ولكن لا يجيبون، متفق عليه. وزاد البخاري قال قتادة أحياهم الله حتى أسمعهم قولوا توبيخا وتسخيرا ونكمة وحسرة وندما. وعن مروان بالمسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد حوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال، فقالوا فإنا نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإن إخوانكم قد جاءوا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نؤتيه إياه من أول ما يوفي الله علينا فليفعل. فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن، فرجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا أنهم قد طيبوا وأذنوا. رواه البخاري. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال كان ثقيف حليفا لبني عقيل فأسر ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل فأوسقوه فطرحوه في الحرة، فمر برسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه يا محمد يا محمد فيما أخذت، فقال بجريرة خلفائكم ثقيف، فتركه ومضى فناداه يا محمد يا محمد، فرحم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع. قال ما شأنك؟ قال إني مسلم. فقال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. قال ففداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجلين الذين أسرتهما ثقيف. رواه مسلم. الفصل الثاني. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما بعث أهل مكة في فداء أسراء بعثت زينب في فداء بالعاص بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة أخذلتها بها على أبي العاص، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة وقال إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليه الذي لها، فقالوا نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليه أن يخلي سبيل زينب إليه، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار قال كونا ببطن يا ججن حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى يأتي بها. رواه أحمد وأبو داود. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسر أهل بدر قتل عقبة بن أبي معيط والنضر بن حارث ومن على أبي عزة الجهمية. رواه في شرح السنة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد قتل عقبة بن أبي معيط قال من للسبية قال النار. رواه أبو داود. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جبريل حبط عليه فقال له خيرهم يعني أصحابك في أسار بدر القتل أبي الفداء على أن يقتل منهم قابلا مثلهم، قالوا الفداء ويقتل منا. رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب. وعن عطية الفرقرزي رضي الله عنه قال كنت في سبي قريظة أريدنا على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا ينظرون فمن أنبت شعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل، فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني في السبي. رواه أبو داود بن ماجه. وعن علي رضي الله عنه قال خرج عبدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم الحديبية قبل الصلح فكتب لي موالم قالوا يا محمد والله ما خرجوا لك رغبة في دينك وإنما خرجوا حربا من ركي، فقال الناس صدقوا يا رسول الله ردهم إليهم، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا، وأبى أن يردهم وقال هم اتقوا الله. رواه أبو داود. الفصل الثالث. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن وليد إلى بني جزيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون سبانا، فجعل خالد يقتل وياسر ودفع إلى كل رجل منا أسيرا حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيرا، فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرا حتى قدمنا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا فرفع يدي فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين. رواه البخاري. باب
الأمان. الفصل الأول. عن هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب فسلمت فقال من هذه؟ فقلت أنا هاني بنت أبي طالب. فقال مرحبا هاني. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب ثم انصرف. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم زعم ابن علي أنه قاتل رجل أجرته فلان بن حبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا هاني. قالت هاني وذلك زحن متفق عليه. وفي رواية للترمذي قالت أجرت رجلين من أحمائي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آمنا من آمنت. الفصل الثاني. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المرأة لتأخذ للقوم يعني تجير المسلمين. رواه الترمذي. وعن عمرو بن الحميد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أمن رجل على نفسه فقتله أعطي لواء الغدر يوم القيامة. رواه في شرح السنة. وعن سليم بن عامر رضي الله عنه كان بنا معاوية بين الروم عهد بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما. باب حکم الاسارہ. یہ باب ہے قیدیوں کے حکم کے بارے میں. اسارہ جمع اسیر. اسیر کسے کہتے ہیں؟ قیدی کو کہتے ہیں. تو اس کا ذکر ہے قرآن پاک میں سورہ محمد میں. جب کوئی قیدی جو ہے وہ آ جائیں بزرگ کو معلوم کہ ہاتھ میں کوئی کافر قیدی ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو سورہ محمد میں اس کے احکام ہیں. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. قیدی کوئی آ جائے اس کے بارے میں جو ہے نا جو بھی حکمران اور سپہ سالار اس کے پاس 4 اختیار ہیں. ایک اختیار ہوتا ہے کہ قیدیوں کا آپس میں تبادلہ کیا جائے. اگر ہمارا کوئی قیدی ان کے ہاتھ میں ہے تو اس کے ساتھ اس قیدی کا تبادلہ کیا جائے کہ تم اپنا قیدی لے لو ہمیں اپنا قیدی لے لو. ٹھیک ہے. اور ایک یہ ہے. اور دوسرا یہ اختیار ہے کہ احسان کر کے ویسے چھوڑ دیا جائے. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً. تیسرا اختیار یہ ہے کہ فدیہ لیا جائے جیسے جنگ بدر کے قیدین کے بارے میں فیصلہ ہوا تھا. اور چوتھا اختیار یہ ہے کہ قتل کیا جائے. اگر مناسب سمجھے جو ہے نا وہ سپہ سالار حکمران تو قتل بھی کر سکتے ہیں. اب دیکھ لیجیے پہلی فصل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تعجب کرتا ہے ایسی قوم سے جن کو داخل کیا جاتا ہے جنت میں زنجیروں. اور ایک روایت میں کھینچا جاتا ہے جنت کی طرف زنجیروں کے ساتھ. یعنی جن کو زنجیروں میں داخل کیا جاتا ہے جنت. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ مراد ہیں کہ جو قیدی ہو گئے کافروں کی طرف سے مسلمانوں نے ان کو قیدی بنا لیا تو وہ دارالاسلام میں لایا گیا. ان کو قیدی بنا کر زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق دی تو مومن بن گئے تو پھر جنت میں داخل ہو گئے. تو گویا کہ جو دنیا کی کیفیت تھی نا دنیا میں جو کیفیت تھی کہ زنجیروں میں ان کو لایا گیا دارالاسلام کی طرف تو گویا کہ اس کیفیت کی طرف اشارہ ہے کہ گئے اس زنجیروں میں ہی کیا ہو گئے جنت میں داخل کیے گئے. اس طرح اشارہ. سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جاسوس ایک جاسوس مشرکین میں سے اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے پاس بیٹھا رہا باتیں کرتا رہا پھر وہ چلا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ڈھونڈو اس کو قتل کر دو. تو میں نے اسے قتل کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان
بطور انعام مجھے دے دیا۔ یعنی ایک شخص آیا، باتیں کرتا رہا، حال احوال جو ہے نا وہ معلوم کرنا چاہتا تھا، تو اس کے بعد چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گیا اندازہ کہ وہ کیا تھا، جاسوس تھا۔ اب آگے خبر بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو ڈھونڈو، قتل کر۔ تو سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو قتل کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور انعام اس کا سامان جو ہے نا وہ مجھے دے دیا۔ اصلاً زرہ کا اس کے پاس تھی ہے نا، سینکڑوں دراہم قیمت ہوتی تھی زرہ کی، تلوار قیمتی ہوتی تھی، نیزہ وغیرہ، سواری، اور اس کے پاس گھوڑا تھا بہت قیمتی ہوتا تھا، تو بہت سارا سامان بنتا ہے۔ اگلی روایت میں ہے، سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے جہاد کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر، حوازن قبیل کے ساتھ، کہ دری اسنا کہ ہم چاش کے وقت کھانا کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص آیا، ایک سرخ اونٹ پر، اور اس نے اپنی اونٹ کو بٹھایا اور وہ دیکھنے لگا، اور ہم میں جو ہے نا وہ کمزوری تھی اور کمی تھی سواریوں کی، ہم میں سے بعض ہم میں سے پیدل تھے۔ پھر وہ نکلا دوڑتا ہوا اپنے اونٹ کے پاس آیا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا، پھر اپنے اونٹ کو دوڑایا، نکلا وہاں سے، تو میں نکلا اس کے پیچھے دوڑتا ہوں، یہاں تک کہ میں نے اس کی اونٹ کی لگام پکڑ لی، میں نے اس کو بٹھایا، پھر میں اس پر تلوار نکالی، پھر اس کا سر میں نے اڑا دیا۔ پھر میں آیا اونٹ کو پکڑ کر، اس کو جو ہے نا اس کی لگام پکڑ کر، مہار پکڑ کر لا رہا تھا، اور اس کا جو ہے نا کیا نام ہے سامان کجاوا وغیرہ اسی پر تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگ میرے سامنے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو کس نے قتل کیا؟ تو صحابہ نے کہا، لوگوں نے کہا ابن الاکوع نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا سامان، سارا سامان کس کو ملے گا؟ سلمۃ بن الاکوع کو ملے گا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ سلمۃ بن الاکوع کہتے ہیں کہ ہم نے حوازن قبیلے کے ساتھ جو ہے نا جہاد کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حوازن قبیلہ بہت بڑا قبیلہ تھا، بہت جنگجو قبیلہ تھا، بہت تیر انداز لوگ تھے وہ۔ تو ہم نتضحیٰ، ایسے ضحیٰ چاش کے وقت کہا جاتا ہے، یہاں پر مراد ہے کہ ہم جو ہے کہ چاش کے وقت میں کھانا کھا رہے تھے۔ تو ایک شخص آیا سرخ اونٹ پر، اس نے اپنا اونٹ بٹھایا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ہم میں کچھ کمزوری تھی، تھکے ہوئے تھے، تھکاوٹ، اور سواریوں کی بھی کمی تھی، بعض پیدل تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے دیکھا، پھر دوڑتا ہوا گیا اپنے اونٹ کے پاس طرف، بیٹھ گیا، بھاگنے لگا وہاں سے۔ تو میں نے اس کا پیچھا کیا اور میں نے اس کو پکڑ لیا، پھر میں نے اس کو قتل کر دیا، کیونکہ خطرہ تھا کہ ہماری کمزوری کا حال آگے باہر بتائے گا، جاسوس تھا، تو ہم ویسے تھکے ہوئے تھے، کوئی حملہ کرے تو یہ خطرناک بات ہے۔ تو اس کے بعد فرماتا ہے کہ میں جب نکلا تو پھر صحابہ بھی نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکلے پیچھے۔ تو میں واپس جا رہا تھا اس کا اونٹ پکڑ کرنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس نے، اور بھی لوگ ہوئے کہ آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس نے اسے قتل کیا؟ تو لوگوں نے بتایا ابن الاکوع، سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ عنہ، بہت بہادر صحابی، بہت بہادر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان مجھے دے دیا۔ ہو سکتا ہے دونوں ایک واقعہ ہو، ٹھیک ہے، اس میں یہ وضاحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ڈھونڈو، اس میں تھوڑی سی اور باتوں کی وضاحت، واقع ہو سکتا ہے واقعہ ایک ہو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بنو قریظہ اترے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے حکم پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا گویا کہ پیغام، فجاء علی حمار، بس وہ گدھے پر آئے، اور جب وہ قریب ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر آئے، بیٹھ گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ اترے ہیں آپ کے حکم پر، یعنی آپ جو فیصلہ کریں گے وہ قبول کریں گے۔ تو فرمایا کہ بے شک میں فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے جو قتل کرنے والے لوگ ہیں ان کو قتل کیا جائے، جو جنگ کرنے والے لوگ ہیں ان کو قتل کیا جائے، اور ان کی اولاد کو قیدی بنایا جائے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البتہ تحقیق آپ نے ان میں فیصلہ کیا ہے بادشاہ کے فیصلے کے حکم کے ساتھ، اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے حکم کے ساتھ۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ بنو قریظہ نے جنگ احزاب میں کفار کا ساتھ دیا تھا نا، ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ دیکھو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے، اگر کسی نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا تو مل کر کیا کریں گے، دفاع کریں گے۔ لیکن انہوں نے غداری کی اور غزوہ احزاب کے موقع پر ان کا ساتھ دیا، جو لشکر آئے تھے ان کا۔ اس کے بعد وہ تو چلے گئے، یہ ادھر ہی رہ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا۔ اور روایت میں تفصیل ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اسلحہ اتارا تو جبرائیل آ گئے، جبرائیل نے کہا آپ نے اسلحہ اتار دیا، حالانکہ ہم نے تو نہیں اتارا، حکم ہے اللہ تعالیٰ کس طرف، اشارہ کیا بنو قریظہ کی طرف، تو ان کا محاصرہ کیا۔ تو وہ باہر نہیں نکل رہے تھے، خیر لمبا واقعہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کریں گے ہمیں وہ قبول ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ سردار تھے اوس قبیلے کے۔ اوس قبیلہ جو ہے نا یہ بنو قریظہ کا حلیف تھا پرانا، اور خزرج قبیلہ بنو نذیر کا حلیف تھا۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ چونکہ ہمارے پرانے حلیف ہیں تو ہمارے بارے میں کوئی نرم فیصلہ کریں گے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو اسی جنگ احزاب کے موقع پر تیر لگا تھا یا بازو میں، تو خون مسلسل بہہ رہا تھا ان کا نا۔ تو انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ اگر اس کے بعد مشرکین مکہ کے ساتھ کوئی جنگ باقی ہے پھر تو مجھے باقی رکھنا، ٹھیک ہے، مجھے بہت جو ہے نا ان سے انتقام لینے کا جذبہ ہے کہ ان سے انتقام ہو، اور اگر بس جنگ ختم ہو گئی تو پھر مجھے شہادت عطا فرما۔ تو اس کے بعد کوئی جنگ ہوئی نہیں نا، کوئی خاص صرف مکہ مکرمہ کے موقع پر فتح، مکہ مکرمہ کے موقع پر کوئی خاص جنگ نہیں ہوئی تھی، تو پھر وہ شہید ہو گئے، لیکن ابھی زخمی تھے، تو انہوں نے کہا کہ جو ہمارے بارے میں وہ فیصلہ کریں گے انہیں قبول۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، ایک خیمہ ان کے لیے نصب کیا گیا تھا، وہاں پر تھے نا، خون بہتا تھا اس سے، تو خیر وہ گدھے پر سوار ہو کر آئے وہاں سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یہ سردار کے استقبال کے لیے۔ تو بیٹھ گیا۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ آپ کے حکم پر اترے ہیں، یعنی آپ جو فیصلہ کریں گے وہ قبول کریں۔ تو انہوں نے کہا میں فیصلہ کرتا ہوں کہ جو ان میں سے جنگ کر سکتے ہیں ان کو قتل کیا جائے، اور جو ان کی اولاد ہیں جو عورتیں ان کو باندھی اور غلام بنایا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا فیصلہ کہ یہ اللہ نے آپ کے دل میں بانٹا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر شہید ہو گئے، اور اسی میں انہی لوگوں میں بنو قریظہ میں 700 800 کتنے بندے تھے، مختلف اقوال ان کو قتل کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو انہی میں حیی ابن اخطب بھی تھا جو صفیہ رضی اللہ عنہ کا کیا تھا، والد تھا، وہ بھی قتل کر دیا گیا۔ تو وہ بات ہے۔ اگلی روایت میں ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا گھوڑ سواروں کا نجد کی طرف، تو وہ بنو حنیفہ کا ایک بندہ لے آئے، ایک شخص کو جس کو سمامہ کہا جاتا تھا۔ سمامہ تو بنو اسائل جو یمامہ والوں کے سردار تھے۔ تو صحابہ نے ان کو باندھا مسجد نبوی کی ستون میں سے ایک ستون کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکلے اور فرمایا آپ کے پاس کیا ہے اے سمامہ؟ تو سمامہ کہنے لگا کہ میرے پاس اے محمد خیر ہے، اگر آپ قتل کریں گے تو قتل کریں گے خون والے کو، اگر آپ احسان کریں گے تو احسان کریں گے ایک قدردان پر، اگر آپ کو مال چاہیے تو آپ مانگے آپ کو دیا جائے گا ان میں سے جو بھی آپ چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا حتیٰ کان الغد، جب صبح اگلے دن آیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ہے سمام؟ تو اس نے کہا میرے پاس وہی ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا، اگر آپ احسان کریں گے تو احسان کریں گے قدردان پر، اگر آپ قتل کریں گے تو قتل کریں گے خون والے، اگر آپ کو مال چاہیے تو آپ مانگے آپ کو دیا جائے گا اس میں جو بھی آپ چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ جب پرسوں کا دن آیا پھر کہا آپ کے پاس کیا ہے سمام؟ تو اس نے کہا میرے پاس وہ ہے جو میں نے آپ کو کہا، اگر آپ احسان کریں گے تو احسان کریں گے قدردان پر، اگر آپ قتل کریں گے تو قتل کریں گے خون والے کو، اگر آپ کو مال چاہیے تو آپ مانگے آپ کو دیا جائے گا اس میں جو بھی آپ چاہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھول دو سمامہ۔ پھر اس کے بعد وہ کھجور کے درخت کے پاس گئے قریبی مسجد کے پاس،
غسل کیا، پھر مسجد میں داخل ہو گئے، پھر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے محمد، اللہ کی قسم نہیں تھا اس زمین کے اوپر کوئی بھی چہرہ زیادہ مبغوض میرے نزدیک آپ کے چہرے سے، اب ہو گیا آپ کا چہرہ سب سے تمام چہروں سے زیادہ محبوب میرے لیے، اور اللہ کی قسم نہیں تھا کوئی بھی دین زیادہ مبغوض میرے لیے آپ کے دین سے، اب ہو گیا آپ کا دین تمام دین میں سے سب سے محبوب میرے لیے، اور اللہ کی قسم کوئی بھی شہر نہیں تھا زیادہ مبغوض میرے نزدیک تیرے شہر سے، اور اب ہو گیا آپ کا شہر سب سے زیادہ محبوب تمام شہروں میں میرے نزدیک، اور آپ کے گھڑ سواروں نے مجھے پکڑ لیا، اور حالانکہ میں عمرے کا ارادہ کر رہا تھا، تو اب کیا رائے ہیں آپ کے، کیا کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خوشخبری سنا، اس کو حکم دیا کہ وہ عمرہ کر لے۔ جب وہ مکہ مکرمہ آئے تو کسی کہنے والے نے ان سے کہا کہ تم صحابی بن گئے ہیں، دین چھوڑ دے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، بلکہ میں مسلمان ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور نہیں، اللہ کی قسم نہیں آئے گا تمہارے پاس یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی، یہاں تک کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو ہے نا قافلہ، ایک لشکر بھیجا گھڑ سواروں کا نجد کی طرف، تو انہوں نے جو ہے نا سمامۃ بن اسال ایک شخص سے، اور حلیفہ سے ان کا تعلق تھا، ان کو پکڑ لیا، جو یمامہ کے سردار، ان کو لے تو باندھ لیا ان کو ایک ستون کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ان سے کہا آپ کے پاس کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرے پاس خیر ہے، ٹھیک ہے، یعنی میرا گویا کہ کوئی ایسا ارادہ نہیں، اور پھر کہنے لگا کہ اگر آپ قتل کریں گے تو آپ قتل کریں گے خون والے کا۔ خون والے کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ آپ خون والے کو قتل کریں گے، یعنی میرا خون رہے گا نہیں جائے گا، اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے جرم کیا، اگر آپ قتل کریں گے تو واقعی آپ ایک مجرم کو قتل کریں گے، اور اگر آپ احسان کریں گے تو احسان کریں گے قدردان کا، یعنی میں آپ کے احسان کی قدردانی کروں۔ او بھائی کیا کر رہے ہیں؟ اور اگر آپ کو مال چاہیے تو آپ کو مال مل جائے گا، جتنا چاہیے مانگے مال مل جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اگلے دن پھر یہ پوچھا، پھر یہ جواب دینا، اگلے دن پھر ایسے دن، اگلے دن پھر 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے رہے، وہ یہ جواب دیتے رہے۔ پھر تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کھول دیا، تو اس کو کھول دیا گیا، قریب ایک درخت کھجور کا، اس کے پاس گئے، غسل کیا، پھر آئے اور پھر کلمہ شہادت پڑھا۔ تو خیر اس کے بعد انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ آپ کا چہرہ پہلے سب سے زیادہ مبغوض تھا، اب سب سے زیادہ محبوب، آپ کا دین سب سے پہلے سب سے زیادہ مبغوض تھا، میرے اب سب سے زیادہ محبوب، آپ کا شہر پہلے سب سے زیادہ مبغوض تھا، میرے لیے اب سب سے زیادہ محبوب۔ پھر وہ کہنے لگی کہ میں نے تو عمرے کا ارادہ کر رہا تھا، آپ کے ساتھی نے مجھے پکڑ لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی، خوشخبری سنی کہ آپ عمرہ کریں۔ اس کے پاس وہ گئے، اس کے بعد وہ گئے مکہ مکرمہ، تو کسی نے کہا آپ صحابی بن گئے۔ اس وقت جو مسلمان ہوتا تھا تو اس کو کہتے تھے صحابی، لقد صبأ فلاں صحابی بن گئے، اس نے اپنا دین چھوڑ دیا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں صحابی نہیں بنا بلکہ میں مسلمان ہو گیا۔ اور انہوں نے کہا کہ اس کے بعد یمامہ سے ایک گندم کا دانہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر تمہاری طرف نہیں آ سکتا۔ وہاں سے بہت زیادہ اناج آتا تھا یمامہ سے مکہ مکرمہ۔ انہوں نے کہا اب جو آئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آئے گا، وگرنہ نہیں آئے۔ یعنی یہ محبت دے کے، عشق دے کے کہ ایک ساعت پہلے کیا حالت تھی اور ایک ساعت بعد اب کیا حالت، سمجھ آ گئی۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بدر کے قیدیوں کے بارے میں کہ اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور میرے ساتھ بات کرتے ان بدبوداروں کے بارے میں تو میں ان کو چھوڑ دیتا۔ مطعم بن عدی انہوں نے احسان کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ احسان یہ تھا کہ جب طائف میں گئے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا، پھر مشہور واقعہ پتھر مارے
وہاں سے نکالا، تو اب دوبارہ مکہ مکرمہ میں آنا یہ مسئلہ تھا کہ یہاں سے ہم نکل گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا، تو یہ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ تو راستے میں مطعم بن عدی ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار کیا کہ میں نے جانا ہے، تو خیر کیسے جاؤں؟ تو مطعم بن عدی نے کہا میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اب میرے پناہ میں آئے، اور وہ ساتھ لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کے کچھ نوجوان بیٹے تھے ہٹے کٹے، ٹھیک ہے نا، اور سب کو کہا کہ ہتھیار اٹھاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئے اور کہا ابھی طواف کرے، اور بچوں کو ادھر ادھر کھڑا کر دیا، ٹھیک ہے۔ خیر اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے پھر، تو یہ احسان تھا۔ میں فون کرو ابھی تم پڑھا رہا ہوں بیٹا، ممی تو زبان سے چاہ رہا تھا، گھر جا رہا تھا، میں نے کہا یہاں دوائیں نہیں ملتے، پھر امی رشتے میں چل گئے، اب زبان اور میں آ گئی۔ اچھا ابھی کدھر ہے؟ امی کہیں چلو میں پڑھا، تو وہ احسان تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا وہ اسلام نہیں لایا، تو اگرچہ وہ کافر ہوتا ہے، لیکن اگر وہ بات کرتا ہے ان قیدیوں کے بارے میں، 70 قیدیوں کے بارے میں، تو میں ان کو آزاد کر دوں۔ اب یہ بات سنی ہے جبیر بن مطعم نے، اس وقت وہ بھی قیدی تھی، مسلمان نہیں تھے، بعد میں پھر مسلمان ہو گئے، جو مطعم بن عدی کے صاحبزادے تھے جبیر بن مطعم، تو وہ یہ بات نقل کر رہے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی جی۔ اگلی روایت میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 80 بندے مکہ والوں میں سے اترے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبل تنعیم پہاڑ، ہم تنعیم پہاڑ کی طرف سے مسلح ہو کر اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان کو پکڑ لیا صحیح سالم اور ان کو زندہ رکھا، اور ایک روایت میں ہے کہ پھر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے باز رکھا ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے مکہ مکرمہ کے وادی میں، یعنی یہ حدیبیہ صلح حدیبیہ کے موقع پر، ٹھیک ہے نا۔ کچھ لوگ 80 بندے نا جبل تنعیم ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے، ایک 4-5 میل کے فاصلے پر ہے مکہ مکرمہ سے۔ آج کل جہاں پر مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے نا، تو اس کو تنعیم کہتے ہیں، جہاں سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے احرام باندھا تھا، اس کو تنعیم کہتے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہتے تھے، تو صحابہ نے آنن فانن میں ان کو پکڑ لی، 80 بندوں کو صحیح سالم پکڑ لی، قتل بھی نہیں کیا۔ خیر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا، تو اس کا ذکر جو ہے نا کہ اس کے بارے میں آیت نازل ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے باز رکھا، مکہ مکرمہ میں جنگ نہیں ہوئی۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہا، انہوں نے نقل کیا ابو طلحہ سے رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن حکم فرمایا 24 قریش کے سرداروں کے بارے میں، ان کو پھینکا گیا بدر کے کنویں میں سے، کنویں میں جو خبیث تھا اور خبیث کرنے والا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب کسی قوم پر غالب آتے تو اس وہاں میدان میں 3 دن گزارتے تھے، قیام کرتے تھے۔ جب بدر کا تیسرا دن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا اپنے سواری کے بارے میں، تو سواری پر کجاوا باندھا گیا، پھر آپ چلیں اور آپ کے صحابہ بھی آپ کے پیچھے تھے، یہاں تک کہ ایک کنویں کے کنارے پر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آواز دینے لگے ان کے ناموں کے ساتھ، ان کے باپ کے ناموں کے ساتھ، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے، خوش کرتی ہے کہ تم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ اور بے شک ہم نے پایا جو رب ہمارے رب نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا سچ، اور کیا تم نے پایا اس چیز کو جس کو تمہارے رب نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا؟ تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول آپ کیسے کیا آپ بات کرتے ہیں
ایسے جسموں کے ساتھ جن میں کوئی روح نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کی قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، نہیں تم زیادہ سننے والے ان باتوں کو جو میں کہہ رہا ہوں ان سے، اور ایک روایت میں کہ نہیں تم زیادہ سننے والے ان سے، لیکن وہ جواب نہیں دیتے۔ قتادہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی بات سنائی، ڈانٹتے ہوئے ان کو ان کی حقارت کرتے ہوئے، ان سے بدلہ لیتے ہوئے، حسرت اور ندامت کے لیے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ 70 بندے مارے گئے تھے نا قریش، تو 24 بڑے صنادید جمع ہے صندید قریش کو کہا جاتا ہے، کہ ان کی لاشیں پھینکی جائے کس میں؟ ایک کنویں میں۔ اچھا طوی یہ اب اس کا ذکر ہے، وہ یہ کہتے ہیں جو آباد کنواں اس کو، اور ایسا کنواں جس کے منڈھیل بنی ہو مضبوط پتھروں سے۔ ایک بعض روایت میں قلیب کا لفظ ہے، قلیب کہتے ہیں غیر آباد کنواں، ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے بعد میں اس کو آباد سمجھاؤ کہ شاید آباد ہو، بعد میں غیر آباد سمجھاؤ، تو بعض دونوں طرح کے الفاظ آئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وہاں پر ان کی لاشیں پھینکی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب کسی قوم پر غالب آتے تو وہاں پر اس میدان میں 3 دن قیام فرما لیں، تو اس طرح بدر کے بعد بھی 3 دن وہاں پر بدر کے موقع پر بدر کی جگہ پر قیام فرمائے۔ تیسری دن نکلے تو پھر گئے ان کنویں کے پاس اور ایک ایک کو خطاب کیا، نام لے کر نا، کہ اے ابو جہل سے مثلا خطاب کیا، اے عمر بن ہشام، اے فلاں اے فلاں اے فلاں، کیا تم نے وہ وعدہ سچ کر پایا جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا تھا؟ ہم نے تو سچا پایا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، خیر وغیرہ ذات۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ ایسے کیا ہے، آپ ایسے جسموں کے ساتھ خطاب کر رہے ہیں جسموں کو جس میں روح نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی الحال یہ ابھی آپ سے زیادہ سن رہے ہیں۔ سمجھ آگے کہ نہیں آگے؟ خیر بڑا ایک الگ مسئلہ ہے سماع موتیٰ کا کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اور صحابہ کے دور سے اختلافی چلا آ رہا ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ بعض حضرات اس سے استدلال کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، لیکن بعض میں جو کہتے ہیں مردے نہیں سنتے وہ کہتے ہیں کہ آگے قتادہ نے خود فرمایا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، احیاہم اللہ حتی اسمعہم قولا۔ تو وہ جو کہتے ہیں مردے نہیں سنتے وہ کہتے ہیں اس سے استدلال درست نہیں۔ خیر بات اختلاف مسئلہ ہے جی۔ اگلی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے کس کے لیے؟ واعظ و نصیحت کے لیے، بیان کرنے کے لیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا حوازن کا وفد، تابعدار ہوگا، تابعداری اختیار کرتے مسلمان ہوگا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ان کے اموال اور ان کی قید ان کو واپس کیے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزوں میں سے، 2 گروہ میں سے 2 چیزوں میں سے ایک کو اختیار کریں، یا قید یا مال۔ تو انہوں نے کہا میں اختیار کرتے اپنی قید۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بدیتے کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ جس کے مستحق ہے اہلیت رکھتے، پھر فرمایا اما بعد، بے شک تمہارے بھائی جو ہے تحقیق آئے ہیں توبہ کرتے ہیں، اور میں نے میری رائے ہے کہ میں واپس کر دوں ان کو ان کی قید۔ جو تم میں سے چاہے کہ وہ دلی خوشی سے ایسا کرے تو ایسا کرے، اور جو تم میں سے چاہے کہ اپنے حصے پر رہے یہاں تک کہ ہم اسے دے دیں، سب سے پہلے وہ مال جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے مال فعل کے طور پر، تو ایسا کر لیں۔ تو لوگوں نے کہا ہم نے اپنی خوشی سے ہم نے ایسا کر لیا اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نہیں جانتے کہ تم میں سے کس نے اجازت دی ہے خوشی سے اور کس نے نہیں دی، تم لوٹ جاؤ یہاں تک کہ تمہارے جو ہے نا جو سردار ہیں وہ تمہارا معاملہ ہمارے پاس لے آئے۔ لوگ لوٹ گئے اور پھر ان کے سرداروں نے ان کے ساتھ بات کی، پھر لوٹ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا کہ وہ انہوں نے اپنے دل خوشی سے ایسا کی اور انہوں نے اجازت دے دی۔ غزوہ حنین کے موقع پر جو ہے نا جب جنگ ہوئی تو اس کے بعد بنو حوازن بنو ثقیف کے ساتھ 6000 غلام اور باندیاں یہ ہاتھ میں آئے،
24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں، بہت زیادہ مال غنیمت تھا، بہت زیادہ۔ تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتظار کیا کافی کہ وہ آ جائیں گے، تابعداری اختیار کرتے ہیں تو ہم واپس کر دیں گے۔ لیکن جب وہ نہیں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو تقسیم کر دیا، قیدیوں کو بھی تقسیم کر دیا۔ تو اس کے بعد وہ آ گئے، انہوں نے کہا ہمارے اموال ہمارے قیدی میں واپس کیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چیز ملے گی، دونوں نے۔ انہوں نے کہا چلو قیدی میں واپس کیے جائیں۔ تو 6,000 کی تعداد کے اوپر بہت بڑی تعداد تھی نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ یہ آئیں آپ کے بھائی، تو میری رائے ہے کہ ان کو قیدی میں واپس کریں۔ جو اپنی خوشی سے واپس کرنا چاہے تو واپس کریں، جو نہیں واپس کرنا چاہتا تو اپنے حصے پر رہنا چاہتا تو ہم جب وہ پہلا مال ہمارے پاس کہیں سے مال غنیمت کے طور پر آئے گا تو ہم اس کا حصہ اس کو دے دیں گے، وہ ایسا کر لیں۔ تو سب نے کہا ہم اپنی خوشی سے واپس کرتے ہیں ان کو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح میں نہیں کہہ سکتا کہ تمہاری دلی رضامندی ہے کہ نہیں ہے۔ جاؤ اپنے اپنے خیموں میں، اپنے اپنی جگہوں پر جاؤ، پھر جو تمہارے سردار ہیں آپس میں مشورہ کر کے وہ پھر تمہارا معاملہ میرے پاس لے کہ واقعی رضامندی دلی ہے کہ نہیں۔ گئے انہوں نے مشورہ کیا، سب نے دل رضامندی سے، دل خوشی سے فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے نا یہ قیدی ان کو واپس کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر ان کے قیدی ان کے حوالے کیے گئے۔ اگلی روایت ہے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بنو ثقیف جو ہے نا یہ حلیف تھے بنو عقیل کے۔ بنو ثقیف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ساتھیوں کو قیدی بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک بنو عقیل کے ایک شخص کو ساتھ قیدی بنایا، اس کو باندھا، اس کو پھینکا پتھریلے زمین میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزرے، اس نے آواز دی اے محمد، اے محمد، کس بات میں مجھے جو ہے نا وہ لایا گیا؟ جی ٹھیک ہے جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے حلیف ہے ثقیف ان کے جرم، اور اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے، تو اس نے پھر آواز دی اے محمد، اے محمد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر شفقت آئی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر کیا شان ہے؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاش کہ تم نے یہ بات کہی ہوتی اس حال میں جب تم مالک تھے اپنے معاملے کے، تو تم فلاح پاتے مکمل طور پر فلاح۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فدیہ دیا، فدیہ کے طور اس کو دیا 2 بندوں کے بدلے میں، وہ 2 بندے جس کو ثقیف نے کیا کیا تھا، قیدی بنایا ہے۔ سمجھ آ گئے کہ نہیں آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمران بن حسین کہتے ہیں کہ بنو ثقیف حب ایک قبیلہ تھا، بنو ثقیف اور بنو عقیل آپس میں کیا دونوں حلیف تھے۔ تو بنو ثقیف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ساتھیوں کو گرفتار کیا، تو صحابہ نے کیا کیا، بنو ثقیف کے کوئی بندہ تو نہیں ملا، بنو عقیل چونکہ اس کا حلیف تھا تو اس کا ایک بندہ گرفتار کیا۔ اس کے بعد اس بندے کو لے، اس کو باندھا، ایک پتھریلی زمین پہ پھینکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزرے تو اس نے کہا اے محمد، اے محمد۔ ظاہر ہے کہ اب غیر مسلم تھا اور دیہاتی ہوگا، اس کو کیا پتہ کہ آداب کیا ہوتے، ادب کیا ہوتا ہے۔ تو کہا اس نے مجھے کیوں گرفتار کیا ہے، مجھے کیوں پکڑا گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے حلیف ہیں بنو ثقیف ان کے جرم کی وجہ سے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، اس کو چھوڑ دیا۔ پھر اس نے آواز دی کہ اے محمد، اے محمد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شفقت اس کے پاس آئے، اس نے کہا کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش کہ تم یہ بات جو ہے نا اپنے اختیار سے کہے، پھر تم کامیاب ہوتے۔ اب تو تم جو ہے نا صرف اپنی جان چھڑانے کے لیے کہہ رہے ہیں، جو ظاہری حالت ہے، دل کا حال تو صرف اللہ کو معلوم ہے نا، لیکن گرفتاری سے پہلے اگر یہ بات تم کہتے تو خیر۔ اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا، اس کے بدلے میں اس کو دیکھ کر جو 2 صحابہ تھے نا، تو ان کے ساتھ جو ہے کیا کر دیا، تبادلہ کیا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اگلی دوسری فصل عائشہ رضی اللہ عنہ کہ جب مکہ والوں نے، اہل مکہ نے بھیجا فدیہ اپنے قیدیوں کے بارے میں، اپنے قیدیوں کا فدیہ بھیجا، تو زینب رضی اللہ عنہ نے بھیجا ابو العاص اپنے شوہر کا فدیہ مال کے ساتھ، اور اس میں بھیجا کہ ہار جو زینب کا تھا خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، ٹھیک ہے۔ تو
اس کو وہ دیا تھا، وہ ہار دیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے، ٹھیک ہے، علی ابی العباس، ابو العباس کے ساتھ جب شادی ہوئی تھی تو جہیز کے طور پر دیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ تو رقت طاری ہو گئی بہت زیادہ حضرت زینب کے لیے، اور فرمایا اگر تم مناسب سمجھو تو ان تطلقوا لها اسیرہ، حضرت زینب کے لیے جو اس کا قیدی ہے اس کو کیا کر دو، رہا کر دو، کھول، اور واپس کر دو زینب پر وہ چیز جو اس کی ہے۔ تو صحابہ نے کہا بالکل جی ہاں ہم ایسے چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عہد دیا ابو العاص سے کہ وہ راستہ چھوڑے گا، یعنی رکاوٹ نہیں بنے گا۔ کس کا راستہ چھوڑے گا؟ زینب رضی اللہ عنہ کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا زید بن حارثہ اور انصار میں سے ایک شخص کو، اور فرمایا کہ تم دونوں رہو بدن یا جج میں یہاں تک کہ تمہارے پاس، تم دونوں کے پاس گزرے حضرت زینب، پھر تم دونوں حضرت زینب کے ساتھ ہو جانا اور تم زینب کو لے آنا۔ یعنی جب 70 بندے بدر میں گرفتار ہو گئے نا تو فیصلہ کیا ہوا کہ ان سے فدیہ لیا جائے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے تھی، حضرت عمر، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی رائے تو یہ تھی کہ قتل کیا جائے سب کو نا، لیکن خیر بس فیصلہ ہو گیا فدیہ کا۔ تو اب فدیہ لینا ہے تو اس میں ابو العاص بھی گرفتار ہو گئے تھے جو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے شوہر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو اب فدیہ بھیجا انہوں نے، تو زینب رضی اللہ عنہ نے کچھ مال بھیجا اپنے شوہر کو گرفتار رہا کرانے کے لیے، اور ایک ہار بھیجا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا تھا، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ نے وہ ہار اپنے بیٹی کو دیا تھا جہیز کے طور پر، جہیز میں دیا تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، اس ہار کو، تو بہت رقت طاری ہوئی، اور حضرت زینب کی غربت دیکھ کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہوئی۔ تو اس کے بعد اور بیٹی کی یاد آ گئی، فرمایا صحابہ سے اگر تم مناسب سمجھو، اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ پیغمبر ہیں اور حکمران بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن انصاف کا عالم دیکھے کہ صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں کہ اگر تمہارے رائے ہے تو یہ واپس کر دو، یہ ہار بھی واپس کر دو اور یہ جو قیدی ہے شوہر ہے وہ واپس کر دو۔ تو انہوں نے کہا بالکل ہمیں منظور ہے، تو ان کو واپس کر دیا گیا، لیکن ساتھ ہی شرط رکھی کہ زینب کو بھیجنا ہے، زینب کو ہمارے پاس بھیجنا ہے اور راستے میں رکاوٹ نہیں بنی۔ خیر اس کے بعد زینب کو بھیجا گیا، خیر وہ کتنی تکلیفوں سے وہ آئی، ایک جو لمبی داستان ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ بیٹھی ہوئی تھی سواری پر، جو ہے نا وہ سواری کو ڈرایا گیا، وہ گر گئی، کا حمل ضائع ہو گیا، ٹھیک ہے، تو آپ سے سب نے فرمایا زینب خیر بناتی اصیبت فیہ، زینب میری لاڈلی بیٹی، میری بہترین بیٹی ہے، میری وجہ سے اس کو تکلیف دی گئی زینب، ٹھیک، میری وجہ سے اس کو تکلیف ہوئی۔ خیر اس کے بعد جو ہے وہ آئی اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور ایک اور انصار صحابی تھے ان کو بھیجا کہ آپ دونوں نے جو ہے نا ادھر رہنا ہے، بطن یاجج ایک جگہ ہے وہاں پر دونوں ادھر بیٹھ جاؤ، زینب تمہارے پاس آ جائے گی ادھر، تو زینب کے ساتھ ہو جانا، اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر وہاں سے ادھر لے آئے۔ تو اس طرح پھر وہ ساتھ ہو گئے دونوں، پھر جو ہے نا وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ لے، اس بات کا ذکر ہے یہاں پر۔ اگلی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گرفتار کیا جو بدر والوں کو، جو بدر میں جنگ کرنے والے وہ تو ان کو، تو عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث کو قتل کروایا، اور احسان کے ابو عزہ جماحی پر 70 بندے گرفتار ہوئے نا، تو 70 میں سے 68 کو تو چھوڑ دیا گیا، فدیہ لے کر رہا کر،
دو کو راستے میں قتل کروایا جب آ رہے تھے، پتہ چلا کون کون ہے، فلاں 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 فلاں، تو پتہ چلا یہ کہ اس میں عقبہ بن ابی معیط ہے، خبیث ترین انسان، خبیث ترین، جی ہاں، ایک اخبث الناس تھا، اس نے وہ اوجری پھینکنے والا واقعہ نا، اس نے اوجری پھینکے، بہت خبیث تھا، بہت زیادہ خبیث انسان۔ اب اس میں کوئی گر سکتا ہے، اتنے گھٹی حرکت کوئی کر سکتا ہے، تو اس کو قتل کرو۔ اگلی روایت میں خبیث انسان کہہ رہا ہے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا، اگلی روایت میں اور نضر بن حارث کو بھی قتل کروائے، یہ بھی بڑا دشمن تھا، یہی تھا ہم جس نے کہا تھا فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم، برسات ہم نے پر پتھروں کی بارش، کیوں کیا دھمکی دیتے ہیں، برسات کو لے دردناک عذاب۔ اور احسان کیا ابو عزہ جماحی پر، لیکن بھی اخبث الناس تھا، اس پر احسان کے ادھر چلا گیا، پھر گرفتار، پھر آیا بدر میں، احد میں اگلے سال پھر آیا جنگ کرنے کے لیے، پھر گرفتار ہو گئے راستے میں، پھر اس نے منت سماجت کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يلدغ المرء من جحر واحد مرتين، کہ مر یا مومن جو ہے نا ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا، بس تو اس پر احسان کی، لیکن تو بندے دا پت ہے نہیں، انی دیا تیرے خیر ادھر ہے کوئی نہیں، اس کو قتل کروا دی۔ اگلی روایت میں عبداللہ بن مسعود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارادہ کیا عقبہ بن ابی معیط کے قتل کا، تو اس نے کہا کون ہوگا بچوں کا، بچوں کی دیکھ بھال کون کرے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ، یعنی اگر بچے تیرے پیچھے گئے تو وہ آگ ہے، جیسے تیرے لیے آگ ہے ان کے بھی آگ ہوگی، ٹھیک ہے، اور اگر بچے مسلمان ہو گئے تو پھر جو ہے نا ان کی دیکھ بھال کی جائے گی، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے گا۔ میرے اس کے بیٹے مسلمان ہو گئے تھے، ولید مشہور جو ہے نا وہ ہے، واقعی بھی قرآن پاک کچھ آیت میں نازل ہوئی، مسلمان ہو گئے۔ علی رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام ان پر اترے اور کہا کہ آپ اختیار کر لیں ان کو، یعنی اپنے ساتھیوں کو، اپنے صحابہ کو، بدر کی قیدیوں کے بعد یا تو قتل اور یا فدیہ، لیکن اس شرط پر کہ اگلے سال ان میں سے اتنے ہی بندوں کو قتل کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا، تو انہوں نے کہا فدیہ لیتے ہیں اور ہم میں سے قتل کیے جائے، شہید ہو جائے۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا یہ فیصلہ کرنا ہے بدر کی قیدیوں کے بارے میں، 2 اختیار، قتل کرانا ہے ان کو یا فدیہ لینا۔ اگر فدیہ لیا ان سے تو پھر اگلے سال تمہارے اتنے بندے صحابہ کام آئیں گے، شہید ہوں گے، سمجھ آ گئی؟ تو صحابہ نے کہا ٹھیک ہے ہم فدیہ لے لیتے ہیں، ان کو آزاد کر دیتے ہیں، تو شہادت ہمیں قبول۔ تو وہی بات ہو گئی احد میں، پھر 70 بندے شہید ہو گئے کہ نہیں ہوتے۔ حضرت عمر کا، سعد بن معاذ کا فیصلہ یہ تھا کہ قتل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وہاں تک عذاب آ چکا تھا اللہ کا، اگر عذاب نازل ہوتا تو حضرت عمر، حضرت سعد بن معاذ کے علاوہ کوئی نہ بچتا۔ انہوں نے کہا تھا نا سب کو قتل کیا تھا، اختیار تو دونوں کا تھا، فدیہ لیے جائے قتل کے، لیکن پسندیدہ بات قتل کی تھی، ان کی شان و شوکت جو ہے وہ ٹوٹ جاتی۔ اگلی بات میں ہے عطیہ قرظی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بنو قریظہ کے قیدیوں میں سے تھا، ہمیں پیش کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، بس وہ دیکھتے تھے، جس کے زیر ناف بال نکلے ہوتے اس کو قتل کیا جاتا ہے، جس کے نہ نکلے ہوتے اس کو نہ قتل کیا جاتا ہے۔ تو میرے زیر ناف بال انہوں نے دیکھے تو انہوں نے پایا کہ نہیں نکلے، تو مجھے انہوں نے کہہ دیا قیدیوں میں سے، یعنی بنو قریظہ میں سے جو ہے نا جو جنگ کرنے والے تھے، تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا نا کہ جو جنگ کرنے والے ہیں تو ان کو قتل کیا جائے، یعنی جو بڑے جو جنگ، اب بڑے کون ہیں چھوٹے کون ہیں، تو یہ فرماتے ہیں زیر ناف بالوں کو دیکھتے تھے کہ زیر ناف بال نکلے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اب بالغ ہے، اس کو قتل کیا جائے، زیر ناف بال نہیں نکلے تو یہ بالغ نہیں ہے۔ تو آج کل فقہاء نے اس کو علامت کے طور پر شمار کیا ہے، ٹھیک ہے، اگر زیر ناف بال نکلے ہیں تو پھر کیا ہے، وہ کیا ہوگا، بالغ۔ تو آپ تو سارے نابالغ ہیں، چھوٹے بچے ہیں جی۔ تو کہتے ہیں کہ عطیہ قرظی کہتے ہیں کہ میرے زیر ناف بالوں نے دیکھے تو میرے نہیں نکلے تھے تو مجھے چھوڑ دیے،
بعد میں مسلمان ہو گئے، ماشاءاللہ بڑے عالم بن گئے. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نکلے کچھ غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیبیہ کے دن صلح سے پہلے. تو ان غلاموں کے مالکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا اور کہنے لگے محمد اللہ کی قسم یہ آپ کی طرف نہیں نکلے آپ کے دین میں رغبت کرتے ہوئے، سوائے اس کے نہیں تو نکلے رقیت سے بھاگتے ہوئے. تو لوگوں نے کہا، صحابہ نے کہا کہ سچ کہا، انہوں نے ان کے مالکوں نے سچ کہا اللہ کے رسول، یا اور لوگوں نے کہا ہوگا ان کو لوٹا دیں ان کی طرف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور فرمایا کہ میرا نہیں خیال کہ تم باز آؤ گے اے قریش کے گروہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر مسلط کرے، بھیج دے مسلط کرے تم پر ایسا شخص جو تمہاری گردنیں اڑائے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا کہ واپس کر دیں ان کو، اور فرمایا کہ وہ اللہ کے لیے آزاد ہے. 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر ابھی صلح نہیں ہوئی تھی کہ کچھ مکہ مکرمہ کے غلام نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. تو ان غلاموں کے مالکوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا لکھ کر بھیجا کہ یہ آپ کے دین میں رغبت کے لیے نہیں نکلے آپ کی طرف، یہ تو رقیت سے غلامی سے بھاگ رہے ہیں، ہم آزاد ہو جائیں، ان کو واپس کر. تو لوگوں نے کہا آج ٹھیک کہہ رہے یہ جو ہے نا رقیت سے غلامی سے بھاگ رہے اس لیے نکلے، واپس کر دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ ہے، فرمایا قریش کے گروہ تم باز آتے نہیں اپنے حرکتوں سے، ٹھیک ہے، جب تک تم پر اللہ تعالیٰ کو ایسا شخص مسلط نہ کرے جو تمہاری گردنیں اڑا. نہیں ایسا نہیں ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واپس نہیں کروں گا. اور فرمایا کہ وہ اللہ کے لیے کیا ہیں؟ آزاد ہیں. اگلی تیسری فصل عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا بنو جزیمہ کی طرف. تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دعوت دی، لیکن وہ اچھی طرح نہ کہہ سکے کہ ہم مسلمان ہو گئے، بلکہ وہ کہنے لگے کہ ہم صابی بن گئے، ہم صابی بن گئے. تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے لگے، قیدی بنانے لگے. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو ایک قیدی دیا. تو کہتا ہے حتیٰ جب ایک دن آیا تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حکم کیا کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی قیدی کو قتل کرے، جس کے بعد جو بندہ ہے اس کو قتل کر دے. تو میں نے کہا اللہ کی قسم میں تو اپنی قیدی کو قتل نہیں کروں گا، اور نہ ہی کوئی قتل کرے میرے ساتھیوں میں سے اپنا قیدی. یہاں تک کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ذکر کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دونوں اٹھائے اور فرمایا اللہ میں برات کا اعلان کرتا ہوں، اپنے آپ کی طرف برات کرتا ہوں اس کام سے جو خالد نے کیا. 2 دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی. یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سبا سالار بنا کر ایک لشکر کے ساتھ بھیجا بنو جزیمہ کی طرف. تو جب ہم حملہ کرنے لگے ان پر تو انہوں نے کہا سبقنا سبقنا، اصل میں وہ کہنا چاہتے تھے اسلمنا اسلمنا، لیکن وہ اسلمنا اسلمنا نہ کہہ سکے، انہوں نے کہا سبقنا سبقنا، ہم صابی بن گئے، ہم صابی بن گئے. اصل میں اس زمانے میں جو مسلمان ہوتا تھا اس کو صابی کہتے تھے کہ اس نے اپنے دین چھوڑ دیا. تو اس پس منظر میں انہوں نے کہا سبقنا سبقنا، لیکن چونکہ واضح طور پر اسلمنا نہیں کہا تھا نا، تو اس لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کچھ کو قتل کروایا، کچھ کو قیدی بنایا، ہر ایک کو قیدی دیا. پھر جب ایک دن آیا تو کہا کہ جس کو میں نے قیدی حوالے کیا نا تو اس کو قتل کر دیا. تو عبداللہ بن عمر کہتے کہ میں نے کہا میں نے نہیں قتل کرنا، اور جو میرے ساتھی ہیں انہوں بھی کسی کو نہ قتل کرنا. ٹھیک ہے، جہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم یہ بات بتایا کہ انہوں نے سبق نہ کہا تھا، مطلب ہم اس کو یہ بات تسلیم کریں یا نہ کریں، ان کو مسلمان سمجھے یا نہ سمجھے. تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ میں برات کرتا ہوں اس کام سے جو خالد بن ولید نے کیا. انہوں نے اچھا نہیں کیا، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بس جب انہوں نے سبق نہ کہا تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے تھا، ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے. خاص کر کم سے کم شبہ تو پیدا ہو گیا نا، سمجھ آ گئی. تو شبہ کی حیثیت سے بھی جو ہے نا ان کو چھوڑ دینا چاہیے تھا. اچھا جی، اگلا باب الامان، امان کے بارے میں ہے. کسی کو امان دینا، کہ مسلمان کسی کافر کو امان دے.
مسلمان بھی کسی کافر کو امان دے سکتا ہے. کسی نے اگر امان دی کہ مسلمان کسی کافر کو تو اب اس کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتے. یہاں تک کہ خاتون جو ہے مسلمانوں میں سے کوئی خاتون ہے وہ بھی کسی کو امان دے سکتے. اگر کسی خاتون نے کسی کو امان دی تو اب اس کے بعد اس کو کوئی قتل نہیں کر سکتا. یہ جو پہلی حدیث ہے وہ آئی کس کے بارے میں؟ خاتون کے بارے میں انہوں نے امان دی ہے. تو ذرا دیکھ لیں. ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ میں گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فتح مکہ کے دن، تو میں نے ان کو پایا کہ وہ غسل کر رہے تھے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ جو ان کی صاحبزادی تھی انہوں نے پردہ کیا ہوا تھا ایک کپڑے کے ساتھ. تو میں نے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کون ہے؟ تو میں نے کہا میں ام ہانی بنت ابی طالب ہوں. تو فرمایا خوش آمدید ام ہانی کے لیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل سے فارغ ہو گئے تو کھڑے ہو گئے اور 8 رکعت نماز پڑھی. اب کپڑا لپیٹا ہوا تھا، کپڑے میں پھر جب نماز سے فارغ ہو گئے تو میں نے کہا اللہ کے رسول میری ماں کے بیٹے علی نے یہ خیال کیا کہ وہ قتل کرنے والا ہے ایسے ایک شخص کو جس کو میں نے پناہ دیا ہے، فلاں بن فلاں حبیرہ کے بیٹے کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے پناہ دی اس کو جس کو آپ نے پناہ دی، اے ام ہانی. تو ام ہانی کہنے لگی کہ وہ چاشت کا وقت تھا. اور ترمذی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے 2 بندوں کو پناہ دی اپنے شوہر کے رشتہ داروں میں سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے بھی پناہ دی اس کو، امان دی اس کو جس کو آپ نے امان دی. ام ہانی رضی اللہ عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی اور علی رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ تھی. نام ان کا تھا فاختہ یا عاتکہ ان کا نام تھا. انہی کے گھر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تھی. سمجھ آ گئی؟ تو یہ فرماتی ہے کہ فتح مکہ کے دن اصل میں ایسا ہوا کہ یہ ان کے گھر میں حضرت علی داخل ہو گئے. تو 1-2 بندے تھے جو ان کے شوہر کے رشتہ دار. ایک تو ان کے شوہر کا بیٹا تھا حبیرہ، ان کے شوہر کا نام تھا. کسی اور بیوی سے ہوگا، ٹھیک ہے، کہ 8 بندہ اور تھا. تو حضرت علی نے جب دیکھا یہ کافر ادھر ہے تو فوراً تلوار اٹھائی. انہوں نے کہا میں نے ان کو پناہ دی ہے. ام ہانی رضی اللہ عنہ نے کہا. لیکن خیر حضرت علی نے کہا یہ ایسی تھے یہ تھے وہ تو، لیکن بہرحال وہ فوراً انہوں نے کہا میں نے ان کو پناہ دی. بھاگتی ہوئی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وادی محصب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ نصب کیا گیا تھا. فتح مکہ کے دن ادھر تھے. تو خیر جب یہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر رہے تھے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کپڑے سے پردہ کیا ہوا تھا. غسل مطلب ایسا نہیں کہ بالکل وہ ہو کے غسل کر رہے تھے کپڑے سارے اتار کے نا، یہ نہیں مطلب تہبند وغیرہ باندھ کے اس طرح غسل کر رہے تھے. تو انہوں نے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے؟ تو وہ کہتے میں نے کہا ام ہانی ہوں. تو خیر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل سے فارغ 8 رکعت نماز پڑھی. چاش کا وقت تھا کہ چاش کی نماز پڑھی. اس کے بعد ام ہانی کہتے ہیں کہ میری ماں کے بیٹے نے، یعنی کہ میرے بھائی یعنی حضرت علی نے میری ماں کے بیٹے، ماں کی ممتا جو ہے نا یہ بہت عزیز ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ خیال کیا ہے کہ وہ قتل کرنے والے ہیں ایسے شخص کو جس کو میں نے پڑھا. ایک شخص کا ذکر ہے، ایک شخص ہے، دوسرے بات میں 2 شخصوں کا ذکر ہے. میں نے ان کو پناہ دیا، حضرت علی ان کو قتل کرنے والے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو آپ نے پناہ دی ہے، جن کو آپ نے پناہ دی ہے ہم نے بھی ان کو پناہ دی ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ لہٰذا اب ان کو کوئی قتل نہیں کر سکتا. وما علینا